شہادت امام حسین کے حوالے سے پہلے تھوڑا سا ان کا تعارف سن لیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا، سیدہ کائنات کا وصال ہوا، تو آپ نے مولا علی کو بلوایا اور مولا علی کو بلا کر فرمایا کہ علی جب میرا وصال ہو جائے گا تو میرے بعد اس طرح کی خاتون تلاش کرنا، خوبیاں بیان کی، جب وہ مل جائے تو اس سے شادی کر دینا، اور جو پہلا بیٹا ہو تو اس کا نام عباس رکھنا، اس کا نام عباس رکھنا، نام ہے فاطمہ کلابیہ، اس کا نام ہے فاطمہ، اسے ام البنین بھی کہا جاتا ہے۔ ام البنین کا مطلب گبرو جوانوں کی ماں، گبرو جوانوں کی ماں، تو گبرو جوانوں کی ماں ہونے کی بنا پر انہیں ام البنین کہا گیا، زیادہ اسی نام سے مشہور ہے۔ نام تھا فاطمہ کلابیہ، ان سے نکاح ہو گیا، ان سے نکاح ہو گیا، اور جب حضرت عباس پیدا ہوئے اور جب وصیت کر رہی تھی نا سیدہ، پوچھا کہ سیدہ عباس نام رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا عین با علی ہو سی، فرمایا عین علی سے ہے، با بطول سے بھی ہے، علی احمد نام سے بھی ہے، اور سین حسنین ہے، ان چاروں سے مل کر بنا عباس، ان چاروں سے مل کر بنا عباس۔ اور عباس لفظ کا ایک معنی بھی ہوتا، بکھرے ہوئے شیر کو عباس کہتے ہیں، بکھرے ہوئے شیر کو عباس کہتے ہیں۔ شیر کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک حال اس پر تاری ہوتا ہے جب وہ بکھر جاتا ہے، جب وہ بکھرتا ہے نا تو وہ ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے، یوں یوں کر کے گھومتا ہے، یوں یوں کر کے، اور اچانک حملہ کر دیتا ہے۔ اس کیفیت کو کیفیت عباس کہا جاتا ہے۔ تو عباس کا معنی بکر شیر، عباس کا معنی بکر شیر، اور جب پیدا ہوئے شبیہ علی المرتضیٰ تھے، شبیہ علی المرتضیٰ تھے، مولا علی شیر خدا کی شبیہ تھے، شبیہ تھے۔ ایک بار مولا علی شیر خدا یوں آئینہ تک رہے اور مسکرا رہے، کسی نے پوچھا کہ اپنا چہرہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں کہ آپ خوبصورت ہے، ہمارا ایمان ہے، مگر مسکرانے کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر نے مجھے بتایا، ابو بکر نے مجھے خبر دی کہ آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آج علی کے چہرے کو دیکھ کر خود عبادت ہے، مگر لوگوں جب مولا عباس غازی اللہ پیدا ہو گئے، علی نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا، عباس کو رکھتے رہتے، شبیہ علی المرتضیٰ۔ میں پوچھے عباس کون ہے؟ وہ جو شبیہ علی المرتضیٰ بنے اسے عباس کہتے ہیں، عباس کہتے ہیں۔ اور جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ کی جو ماں تھی فاطمہ کلابیہ، انہوں نے جو سکھایا اور جو پڑھایا، ان اول کلمہ الحسین، حسین کی محبت سکھائے۔ سب سے پہلا کلمہ جو حضرت عباس کی زبان سے نکلا وہ تھا الحسین، حسین سے محبت سکھائی، حسین سے محبت سکھائی۔ جب تھوڑے بڑے ہوئے ماں نے پوچھا کہ بیٹے اتحد حسین، حسین سے محبت کرتے ہو؟ کہنے لگے نعم، ہاں میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ مولا حسین فرماتے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ فاطمہ کلابیہ کہتی کہ نہیں، بھائی نہ کہو، یہ فاطمہ کی اولاد تھوڑی، اس کا نانا محمد مصطفیٰ تھوڑی، اس کی نانی خدیجہ الکبریٰ تھوڑی، حسین اپنے ساتھ نہ ملایا کرو، مگر وہ بھائی کہتے۔ اور آپ ادب سکھا دیں کہ بیٹے بتاؤ، محبت ہے جی محبت ہے، فرمایا بتاؤ حسین کو۔ کہنے لگے امامی باقی، میرا امام بھی ہے میرا بھائی بھی ہے۔ فرمایا ابھی تیری تربیت نہیں ہوئی، اور سکھایا اور سکھایا۔ پھر کچھ عرصے بعد پوچھا بتاؤ محبت ہے؟ جی محبت ہے، اب بتاؤ حسین کو۔ کہنے لگے حسین وہ ساری کائنات جس کے لیے پیدا کی گئی اس کی جان ہے، اس کی جان حسین۔ آپ نے فرمایا اب تیری تربیت ہو گئی
میدان کربلا میں جاتے ہیں. ایک بار 7 لاکھ کا مجمع ہے. کتنے لاکھ کا؟ 7 لاکھ کا مجمع. اور آپ کی فوج ہے 30,000. مسلمان گھبرا رہے ہیں کہ ادھر 7 لاکھ ادھر ہم 30,000 کیسے مقابلہ ہوگا. آپ مسکرا پڑے مولا علی شیر خدا فرمائے ان کے لیے تو میرا کوئی ایک بیٹا ہی کافی ہے. اپنے بیٹوں کو جمع کیا. آپ کے 18 بیٹے جمع ہو گئے. فرمایا بیٹوں بتاؤ ان میں سے کون 7 لاکھ کا مقابلہ کرے گا. حسن و حسین اچھل کر کھڑے ہو گئے کہ ہم کریں گے بابا جان, ہم مقابلہ کریں گے. فرمایا کہ اے حسن و حسین تمہاری تو بات ہی نہیں ہوئی. تم میرے بیٹے تھوڑی ہو, تم محمد مصطفیٰ کے بیٹے. تمہارا تو مقابلہ ہی کیا, تمہارا مقابلہ تھوڑی. تم بیٹھ گئے. فرمایا میں تو ان سے دوسرے بیٹوں سے کہہ رہا بتاؤ. تو آپ کا بیٹا جعفر کھڑا ہوا. وہ کہنے لگا کہ بابا جان میں 7 لاکھ کا اکیلے مقابلہ کرتا ہوں. فرمایا ڈیمانڈ کیا؟ عرض کیا بابا 30,000 نہیں 3,000 کا لشکر دے دے, اپنا گھوڑا اور اپنی تلوار دے دے. فرمایا وقت کتنا لگاؤ گے؟ عرض کیا بابا جان مغرب تک کا وقت دے دے. فرمایا یار بیٹھ جاؤ مجھے جلدی. دوسری بات بھی سنی. پھر آپ کا دوسرا بیٹا عمر کھڑا ہو گیا. آپ کے ایک بیٹے کا نام عمر بھی تھا. اپنے بیٹے کا نام عمر کیوں رکھا؟ بھئی عمر سے محبت تھی تو رکھا. ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. ابو بکر سے محبت تھی تو رکھا. ارے ہم اپنے بیٹوں کے نام انہی کے نام پر رکھتے جن سے محبت ہو. علی کو ابو بکر سے محبت, علی کو عمر سے محبت. اپنے بیٹوں کے تبھی تو نام رکھ رہے, ابھی تو نام رکھ رہے. تو آپ کا بیٹا عمر کھڑا ہوا. بابا جان میں مقابلہ کروں گا 7 لاکھ کا. فرمایا ڈیمانڈ کیا؟ فرمایا 3,000 نہیں 2,000 کا لشکر دے دے, اپنا گھوڑا تلوار دے دے. وقت کتنا لگاؤ گے؟ عصر تک کا وقت دے دے. فرمایا بیٹھ جاؤ مجھے جلدی. پھر آپ کا بیٹا ایک اور جعفر کھڑا ہوا. عبداللہ کھڑا ہوا, جعفر کھڑا ہوا اور عمر کھڑا ہوا. اب تیسرا بیٹا کھڑا ہوا. عرض کیا بابا جان میری ڈیمانڈ یہ ہے 1,000 کا لشکر دے دیں, اپنا گھوڑا اور تلوار دے دیں. اور وقت کتنا؟ عرض کرنے لگے ظہر تک کا وقت دے دیں. فرمایا نہیں مجھے جلدی بیٹھ جاؤ. اب عباس کھڑے ہو گئے. اب عباس کھڑے ہو کر عرض کیا بابا جان نہ 3,000 نہ 2,000 نہ 1,000 نہ نہ آپ کا گھوڑا نہ آپ کی تلوار. فرمایا لڑو گے کیسے؟ لڑو گے پھر کیسے؟ کچھ بھی نہیں. تو جواب دیا بس آپ حکم دے دیں حسین تیار کر دیں. آپ حکم دیں حسین تیار کر دیں. فرمایا وقت کتنا لگاؤ گے؟ بابا وقت کی کیا بات, میرے جانے کی دیر ہے. یا بھاگ جائیں گے یا سب 7 لاکھ کا مجمع زمین پر ہوگا بنا طے کے. کسی نے کہا جو بنا طے کے انبار لگا دے لاشوں کے, جو بنا طے کے انبار لگا دے لاشوں کے, جو ایسا ہو شجاعت کا پیکر اسے عباس کہتے. یہ جب بات سنی تو خیمے میں تنہائی میں لے گئے. مولا علی شیر خدا نے اپنا امامہ پہنایا, اپنا لباس پہنایا, اور جب باہر آئے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ علی کون ہے عباس کون ہے. مولا علی شیر خدا نے عباس کا ماتھا چوما تو تب پتہ چلا کہ چومنے والا علی ہے اور دوسرا عباس ہے. میدان کربلا کے اندر ابھی ادھر آ جائے. میدان کربلا میں جب حضرت قاسم بن حسن اسماعیلی آئی شہادت, جب میدان میں کودے تو سامنے ایک سورما مقابلے کے لیے تنہا کھڑا ہو گیا, اور اس نے دیکھا کہ ایک جوان ہے میرے مقابلے میں آیا, اور وہ سورما ایسا تھا کہ 1,000 افراد کا تنہا وہ مقابلہ. اس نے کہا کہ حسین اس نوجوان کو میرے سامنے کر دیا ہے, میرے سامنے خود آؤ, میں 1,000 کا مقابلہ ایک ہی وقت میں کرتا ہوں, مجھے دیکھو میں کون ہوں. قاسم بن حسن بولے کہ تو کیا ہے, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں, میں کون ہوں یہ تو سن لے. وہ کہنے لگا کہ
کے لڑکے تو کون ہے؟ کون ہے؟ فرمایا ڈر مجھ سے، میں کوئی عام جنگجو نہیں ہوں۔ اس نے کہا تو ہے کون؟ فرمایا میں وہ ہوں جس کو عباس نے سکھایا ہے، مجھ کو عام نہ سمجھنا، میں وہ ہوں جس کو عباس نے سکھایا ہے۔ المختصر یہ کہ لوگوں ایک ایک کر کے سب جان سار شہید ہوتے چلے گئے، صرف حضرت عباس رہ گئے، عابد بیمار رہ گئے، اور حضرت غازی عباس رہ گئے، روتے تھے۔ اب کہتے کہ یا امام، اے میرے امام، اے میرے سلطان، اے میرے امام، مجھ کو بھی اجازت دے کہ میں بھی جا کے شہید ہو جاؤں، میں یہاں پر رہ کر کیا کروں گا؟ آپ بھی شہادت کی طرف جانے والے ہیں، وقت شہادت کا قریب ہے، میں پیچھے رہ کر کیا کروں گا؟ فرمایا عباس بھائی تو پیچھے رہ جا، تیرے چہرے کو دیکھ کر بابا کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، تیری وجہ سے مجھے حوصلہ ہے، اگر میں شہید بھی ہو گیا تیری موجودگی میں مقدس خیموں کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ پائے گا، تو ان کی حفاظت کے لیے پیچھے رہا۔ وہ روتے تھے، تڑپتے تھے، مولا حسین اجازت بھی دیتے تھے، اسی طرح روتے ہوئے ایک بار خیموں کی طرف دونوں چل پڑے۔ جب خیموں کی طرف گئے تو ننھی سکینہ چھوٹی بچی، چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کو گھیر کے بیٹھے، وہ رو رہے، کہنے لگے سکینہ ہماری حالت دیکھو، ہم پیاسے تھے، کئی دن سے ہم نے پانی نہیں پیا، خدا کے لیے اپنے بابا سے کہے کہ ہمیں پانی لا دے۔ اور حضرت سکینہ کی آواز عباس کے کانوں میں پڑ رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ بچوں آج میرے بابا کو نہ ستاؤ، آج کے دن کا قہر، آج کے دن کی مصیبت ایسی ہے کہ میرے بابا بوڑھے ہو گئے، سار و داڑھی کے نشانے بال سفید ہو گئے، میرے بابا کو تنگ نہ کرو، نہ ستاؤ۔ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ چچا عباس پر نگاہ پڑ گئی۔ جب عباس پر نگاہ پڑی تو امید کی کرن روشن ہوئی اور کہنے لگی پانی تمہیں مل جائے گا۔ آواز دی چچا، چچا نے آواز سنی کہ سکینہ نے بلایا ہے، اندر چل کر گئے، اپنی بھتیجی کو اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا اور پوچھا کہ شہزادی کیا بات ہے؟ کہنے لگی چچا جان مجھے نہیں پتا، بچوں کو بڑی پیاس لگی ہے، آپ جائیں اور فراز سے پانی لے کر آئیں۔ آپ تڑپ گئے اور کہنے لگے شہزادی آپ کے بابا مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتے، آپ اجازت دے دیں، ان کی کیا مجال کہ عباس کو روک، میں جاتا ہوں پانی لے کر آتا ہوں۔ کہنے لگی چچا باپ اگر میں اپنے بابا سے اجازت لے دوں تو وعدہ کرو پانی لے کر آؤ گے۔ فرمایا شہزادی اگر میں آیا تو پانی لے کر آؤں گا، بغیر پانی کے نہیں آؤں گا۔ عباس تیرا چچا وعدہ کرتا ہے کہ پانی لے کر آئے گا، وعدہ کر لیا۔ اب انہوں نے کہا کہ چچا مجھے چادر میں لپیٹ لے، بابا کے خیمے میں لے جائیں تاکہ کسی بدبخت کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے۔ یہ چھوٹی شہزادی ہے، ان کی سوچ دیکھنے۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ عباس آئے، جب چادر ہٹائی تو ننھی سکینہ ہاتھ جوڑ رہی ہے اور روتی ہے کہ بابا جان خدا کے لیے چچا عباس کو اجازت دیں کہ پانی لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی سکینہ ضد مت کر، ادھر جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، واپس نہیں آیا، عباس کو ادھر رہنے دے، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ ایسا روئی اور ایسا اصرار کیا کہ بلا کر امام حسین مان گئے، اپنا امامہ پہلائے، اپنی تلوار دی تیار کر کے اپنے بھائی کو روانہ کیا۔ آپ نے مشکیزہ ساتھ دیا، آپ نے فرمایا کہ بھائی میں یوں جاؤں گا اور یوں پانی لے کر آؤں گا، ان کی کیا مجال کہ مجھے روک پائے۔ بس یہ حیدری شیر حیدری کچھار سے باہر آ گیا اور سر پر گھوڑا دوڑایا اور یزیدی لشکر کی صفوں کی صفیں تتر بتر کرتے ہوئے
ہوئے چیختے پھاڑتے ہوئے چاندنی ساعتوں میں آپ دریائے فرات تک جا پہنچے. پلٹ کر دیکھا دور سے کہ سکینہ دیکھ رہی ہے, تک رہی ہے. آپ نے اشارہ کیا انتظار کرو, چچا پانی لے کر آ رہا ہے. آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا, ایک ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا, دوسرے ہاتھ میں تلوار. جو بدبخت قریب آتا تھا مولی اور گاجر کی طرح ان کے سر سروں سے جدا ہوتے جا رہے تھے. اچانک آواز آئی کہ چاروں طرف سے عباس کو گھیر لو اور اس کے قریب مت ہو, دور سے نشانے لگاؤ, تیر برساؤ, لوگوں کو اٹھا کی طرف سیدھائے. عباس پر کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جہاں پر تیر کے زخم نہ لگے ہو. سینکڑوں تیر آپ کے سینے پر آپ نے برداشت کیے, مگر حیدر کرار کا یہ شیر ٹس سے نس نہیں ہو رہا. اتنے میں انہوں نے راستہ روک لیا. چاروں طرف سے آپ کی آنکھوں میں بار بار خون آتا تھا, جسم سارا لخت لخت لہو لہو ہو چکا تھا. بار بار خون صاف کرتے تھے کہ راستہ نظر آئے. اتنے میں ایک بدبخت پیچھے سے آیا اور اس نے اس ہاتھ پر وار کیا جس ہاتھ میں مشکیزہ پانی کا پکڑ رکھا تھا. جب عباس غازی عباس کے ہاتھ پر وار کیا, غازی عباس کا ہاتھ کٹ کر زمین پر گرا. آپ نے تڑپ کر میں ساجتا مشکیزہ پکڑ دیا کہ وہ گرنے نہ پائے. سکینہ پانی کا انتظار کر رہی ہے, دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا. ایک بدبخت ادھر سے آیا, آنکھوں میں بار بار خون آتا تھا, نظر نہیں آتا تھا. ایک اور بدبخت پیچھے سے آیا, اس نے دوسرے ہاتھ پر وار کیا. غازی عباس کا دوسرا ہاتھ کٹ گیا, مگر آپ نے وہ جھپٹ لیا پانی کا مشکیزہ, کندھے پر لٹکا لیا. مگر ایک بدبخت نے کیا کیا, یہ سارا منظر سکینہ دیکھ رہی ہے. وہ تڑپ گئی, عرض کیا مولا مجھے پانی نہیں چاہیے, مجھے میرا چچا چاہیے, میرا چچا لوٹا دے مولا, میرا چچا لوٹا دے. ادھر کیا ہوا, کسی بدبخت نے اس مشکیزے پر تیر چلا دیا, اس پر تیر لگا, پانی سارا بہ گیا. غازی عباس نے دیکھا کہ اب تو ہاتھ بھی کٹ گئے, اب تو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا, پانی بہ گیا. اب سکینہ کے پاس کس منہ سے جاؤں گا؟ میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ چچا پانی لے کر آئے گا, اور جب پانی کی سبیل نہ ہوئی تو ہمت جواب دے گئی. یہ عباس سینکڑی سے گھوڑے سے نیچے گرے اور آج پہلی بار بھائی کو بھائی کہا. یا اخی, میرے بھائی مولا حسین آندھی طوفان کی طرح آئے اپنے بھائی کے پاس. دیکھا کہ آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آ رہا. کہتے ہیں کہ بھائی میری آنکھوں کو ذرا صاف کر دے, میں آخری بار آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. مولا حسین نے آنکھوں کو صاف کیا, آنکھیں صاف کی, مولا حسین کا دیدار کیا اور پھر عرض کرنے لگے بھائی میرے بازو ہوتے تو آج آپ کے سینے سے لگ جاتا. ایک عرصے سے خواہش تھی کہ آپ کے سینے سے لگو, میرے بازو نہیں ہے بھائی, آپ خود میرے جسم کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیں. لوگوں مولا حسین نے سینے سے لگایا, آپ نے آخری ہسکی دی اور جان جانے آفری کے سپرد کر دی کہ وفا جس کا بڑے کہنا اسے عباس کہتے ہیں, وفا جس کا بڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں, سجدے بھی جس نے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں, جو علم گاڑے پتھر پر اسے کہتے ہیں سبی حیدر, جو علم گاڑے پانی پر اسے عباس کہتے ہیں, اسے عباس کہتے ہیں. جو بنا تیغ کے انبار لگا دے لاشوں سے, جو ایسا ہو شجاعت کا پیکر اسے عباس کہتے ہیں. لوگوں عباس شہید ہو گئے مگر رہتی کائنات تک لوگوں کو وفا سکھا گئے, وفا سکھا گئے, دنیا کو وفا سکھا گئے. اس لیے لوگوں دین اور ایمان حسین سے وفا کرنے میں ہے. حسین کے راستے پر چلو, حسین کے راستے پر اپناؤ. جو
وہ حسین کے راستے پر چلے، اللہ رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے۔ حسینیت ہی دین ہے، حسینیت ہی اسلام ہے، یہی شعور کربلا ہے، یہی پیغام کربلا ہے۔ آج سے اپنی غفلتوں کو چھوڑو، حسینی بن کے جیو اور حسینی بن کے مرو۔ اور ہمارے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آخری بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم ان کا احسان ہے اس قوم پر کہ آپ نے اس قوم کو حسین سے ملا دیا اور یزید سے ٹکرا دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ حسینی ایسے ہوتے ہیں جو ایسے یزیدیوں سے اس طرح ٹکراتے ہیں۔ ان گھاٹیوں سے گزارا جن گھاٹیوں سے جانثاران حسین گزرے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کوئی خالی ہاتھ لوٹ کے نہ جائے، ہر کسی کا سینہ مدینہ ہو، ہر کسی کے سینے کو فکر حسینی سے اجالا نصیب ہو۔ اور جن دوست احباب نے محترم محمد علی کوڑا صاحب، محمد فیصل کوڑا صاحب جی، محترم مسجد کے انتظامیہ محترم محمد نواز صاحب کو انشاءاللہ نورانی کے لائے فکر حسینی سے ان کو اور ان کے سینے میں فکر حسینی سے اجالا روشنیاں اور دیگر آداب، پوری ٹیم جنہوں نے اس محفل پاک میں حصہ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا نصیب